المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام حضرات محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک نذرانہ پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا پیارے بچوں، میں صرف ایک حدیث مبارکہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ جامع اور معنی بہت ہی اہمیت حامل حدیث مبارکہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم فی ثلاث خصال. کیا ایمان والو اپنی اولادوں کو 3 چیزوں کی نصیحت کرو. کتنی چیزوں کی؟ 3 نصیحت کرو. پہلی نصیحت حب نبیکم، کہ اپنی اولادوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ. اب بیٹا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. پیارے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر میری محبت، اس کے والدین، اس کی آل اولاد، حتیٰ کہ تمام کائنات سے زیادہ میری محبت اس کے دل کے اندر نہ ہو. اب جس بندے کے دل کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر ہر چیز سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو شامل کرنا چاہیے. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بہترین مثال آپ کی اطاعت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم جتنی اطاعت کریں گے اتنا ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بنیں گے. جب ہم پیارے نبی کے محبوب بن جائیں گے تو ہم اللہ رب العزت کے بھی محبوب بن جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والو ان کنتم تحبون اللہ، اے ایمان والو اگر تم میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، تو پھر تمہیں میرے نبی کی اتباع کرنی پڑے گی. پھر اللہ کیا کریں گے؟ یحببکم اللہ، اللہ سب سے محبت کرنے لگ جائیں گے. صرف محبت نہیں کریں گے، فرمایا میں ان کے گناہ کو بخش دوں گا اور ان کے لیے جنت کو لکھ دوں گا. اس لیے ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. دوسری چیز میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولادوں کو وحب اہل بیتی، میری اہل بیت کی محبت سکھلانی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنا یہ حصہ ایمان ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت نہیں رکھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی فرض ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد سے اور اصحاب سے بھی محبت کرنی ہے. اپنے دلوں کے اندر ان حضرات کے بارے میں ہلکی سی بھی رنجش یا ہلکی سی غلط بات ان کے بارے میں نہیں کہنی. اگر کہہ دی تو اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلب کر لیں گے. اس لیے ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنی ہے. اور تیسری اور آخری بات پہلے نبی نے فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور اپنی اولادوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھلاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دنیا کو کوئی چودھری ہو نہ وڈیرا ہو وہ کہہ دے یار آپ کے پورے گاؤں سے نا مجھے یہ فلاں بندہ بڑا چنگا لگتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اب اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم تمام لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے
جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو قرآن مجید پڑھے گا بھی اس کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ اس لیے قرآن پاک سے محبت کرنا ہمارے لیے لازم ہے، قرآن سے محبت بھی کریں، قرآن پڑھا کریں، چاہے آپ روز ایک صفحہ پڑھ لیں، ایک آیت ہی کیوں نہ پڑھیں، آپ ضرور پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جس نے قرآن مجید کا ایک لفظ پڑھا، ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب پہلا لفظ ہے الف لام میم، یہ لفظ پڑھا ایک حرف کے اوپر ہمیں 30 نیکیاں مل رہی ہیں۔ اب جب ہم پورا قرآن پڑھیں گے تو اللہ پاک کتنی نیکیاں عطا فرمائیں گے؟ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں بات کہ ادبوا اولادکم فی 3 خصال، اپنی اولادوں کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وحب اہل بیتی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت، وتلاوت القرآن، اور قرآن مجید کی تلاوت۔ دعا فرمائے کہ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔